السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی پولیس کرائم برانچ کی ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ مرکز نظام الدین کے سربراہ ملازم سعد کاندھلوی کے خلاف پولیس ایف آئی آر میں جس آڈیو کلپ کو پیش کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ممبروں سے کہا تھا کہ وہ سماجی فاصلاتی اصولوں اور ممنوعہ احکامات پر عمل نہ کریں، یہ آڈیو کلپ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور اس میں ان کے آڈیو میں دوسرے آڈیو کو ملا کر پیش کیا گیا تھا۔ پولیس نے اب تمام انفرادی آڈیو کلپس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر بنائی ہوئی کلپ کو فورنسک سائنس لیبارٹری میں بھیج دیا ہے۔ سعد اور تبلیغی جماعت کے صدر دفتر، عالمی مراکز اور بنگلے والی مسجد کے انتظامی کمیٹی سے وابستہ 6 دیگر افراد پر دہلی پولیس نے قتل کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد شہادت سے متعلق زیریں عدالت میں جاری فوجداری مقدمے کی یکسوئی کی مدت میں اس سال 31 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ جسٹس آر ایف نریمن اور جسٹس سوریا کانت کی بینچ نے آج جاری ایک حکم کے تحت لکھنؤ میں واقع سی بی آئی کی خصوصی عدالت کو بابری مسجد شہادت معاملے میں فوجداری مقدمے کی 31 اگست تک یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ بینچ نے کہا کہ زیریں عدالت اس بات کو یقینی بنائے کہ 31 اگست کی نئی تاریخ آگے نہ بڑھیں۔ سی بی آئی کے خصوصی جج ایس کے یادو نے گزشتہ 6 مئی کو خط لکھ کر مدت کار میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک اس کیس میں گواہی پوری نہیں ہوئی۔ جسٹس یادو گزشتہ سال 30 سپٹمبر کو ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن عدالت عظمیٰ نے اپنے انتظامی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدت کار میں توسیع کر دی تھی اور 6 ماہ کے اندر گواہی کرنے اور 9 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کی ہدایت دی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے اس مقدمے میں بی جے پی کے سینئر قائدین ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی کے خلاف مجرمانہ سازش کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے ملک میں مہلک وبا کے معاملوں کے جون اور جولائی میں انتہا پر پہنچنے سے متعلق دعووں پر کہا ہے کہ ملک کو اس وقت ایک ایسی بیماری کا سامنا ہے جس کے انفیکشن کی شرح کافی زیادہ ہے اور لوگوں کا صفائی ستھرائی، سماجی فاصلے اور لاک ڈاؤن کی رہنمایاں ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور کسی بھی سطح پر ہوئی لاپرواہی اب تک کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان لو اگروال نے آج پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت ملک میں تمام لوگوں کو صحت و صفائی کے معیارات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہی یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر لوگ ضروری ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گجرات کے کچھ ضلع بھج شہر میں پولیس نے ایک 40 سالہ ذہنی معذور شخص کو گرفتار کر لیا جو جمعرات کی شب ایک مسجد میں داخل ہو کر اذان دینے لگا تھا اور مسلمانوں سے ہتھیاروں کے ساتھ باہر نکلنے کی اپیل کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ محمد عبداللہ لوہار کے خلاف دونوں طبقات کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اشتعال انگیزی کرنے والا شخص ذہنی طور پر معذور پایا گیا ہے۔ یہ شخص سنجوگ نگر کا رہنے والا ہے اور آج سے پہلے کبھی بکالی نگر کی اس مسجد میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ رات 2:30 بجے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اچانک اذان کی آواز سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ اس نے خود کو کچھ کا راجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ہتھیار لے کر باہر نکل جائیں۔ مسجد کے ذمہ داروں نے فوری اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دی جس نے وہاں پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔ ریاست گجرات خاص طور سے احمد آباد میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے آج سے نئے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے دوران صرف دودھ اور ادویات فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران شاہپور کے علاقے میں پولیس کی ایک ٹیم پر سنگباری کا واقعہ پیش آیا جہاں یہ ٹیم لاک ڈاؤن نافذ کرانے کے لیے پہنچی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کی شام شاہپور کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے شل برسانے پڑے۔ احمد آباد میں نئے لاک ڈاؤن کے دوران بینک اور ATM بھی بند رکھے جا رہے ہیں۔ سنگباری کے واقعے میں ایک پولیس ملازم معمولی زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 6 افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دہلی میں تبلیغی جماعت کے پروگرام میں شامل ہونے کی بات چھپانے کے الزام میں گرفتار کیے گئے 10 انڈونیشیائی شہریوں کو ممبئی کی ایک عدالت نے ضمانت دے دی۔ دہلی کے نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کا مرکز مارچ کے آخر میں کورونا وائرس کا ایک ہاٹ اسپاٹ بن کر ابھرا تھا۔ ضمانت پانے والے افراد میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ سبھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور مارچ میں نظام الدین مرکز میں ہوئے پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ بعد میں یہ گروپ ممبئی پہنچا لیکن افسران کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ ممبئی پولیس نے بعد میں ان لوگوں کا پتہ لگایا اور پھر کوارنٹائن میں بھیج دیا جس کی مدت پوری ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ مضافاتی باندرا میں واقع عدالت سے ضمانت نہ ملنے کے بعد ان لوگوں نے سیشن عدالت میں ضمانت کی عرضی داخل کی تھی۔ کورونا ٹیسٹ میں یہ سبھی افراد وائرس سے پاک پائے گئے تھے۔ عرضی میں سبھی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد عدالت نے انہیں ضمانت دے دی۔
لاک ڈاؤن کے دوران پڑوسی ریاستوں سے شراب کی اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کے طور پر مہاراشٹر نے اپنی سرحدیں بند کر دیے ہیں اور وہاں 1 درجن چیک پوسٹ پر معقول تعداد میں افرادی قوت کو متعین کر دیا ہے۔ حکومت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ اقدام ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا، جس نے دیکھا کہ شراب کی دکانات کو کھولنے کی اجازت پر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں خلل پیدا ہوا ہے۔ شراب کی طلب مہاراشٹر میں یکایک بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بین ریاستی سنڈیکیٹس کے ذریعے شراب کی اسمگلنگ کا امکان ہے۔ صدر نشین دہلی اقلیتی کمیشن ظفر الاسلام خان دہلی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے اور اپنے خلاف عائد غداری کیس میں پیشگی ضمانت کے لیے استدعا کی۔ ان کے ایڈوکیٹ ورندا گروور نے کہا کہ اس عرضی کو ہنگامی سماعت کے لیے پیش کیا گیا ہے اور اس کی 12 مئی کو سماعت مقرر کی گئی ہے۔ تقریباً 250 ہندوستانی اسٹوڈنٹس اور سیاح جو تقریباً 2 ماہ سے کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سبب برطانیہ میں پھنسے ہوئے تھے، وہ ہفتے کو لندن سے ممبئی کے لیے وطن واپسی کی پہلی فلائٹ میں سوار ہوئے۔ ہندوستانی حکومت کی طرف سے 7 ایئر انڈیا روٹس میں سے یہ پہلی پرواز ہے۔ لندن کے ہیترو ایئرپورٹ سے 6 ہندوستانی شہریوں کے لیے ایک ہفتے میں پروازیں چلائی جائیں گی۔ ممبئی کے لیے ہفتہ اور منگل، بنگلورو کے لیے اتوار، حیدرآباد میں پیر کے روز، احمد آباد میں چارشنبہ اور چنئی میں جمعرات اور نئی دہلی کے لیے جمعے کو فلائٹ چلے گی۔ مسافرین کی درجہ حرارت کے سلسلے میں جانچ ہوگی جو کووڈ-19 کی علامتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہی مسافرین بورڈنگ کر سکیں گے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے سرکاری امتحانات جن کو لاک ڈاؤن کے سبب ملتوی کر دیا گیا تھا، اب 1 تا 15 جولائی منعقد کیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال نے آج یہ اعلان کیا اور بتایا کہ اسٹوڈنٹ زیر التوا امتحانات کا شیڈول جاننے بے صبری سے منتظر تھے۔ اس کا اب تصفیہ ہو چکا ہے، تفصیلی شیڈول بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے تیقن دیا ہے کہ ہر ایک ورکر اور مزدور کو بحفاظت ریاست واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارچ کے آخری ہفتے سے یہ عمل جاری ہے اور اس غرض سے ٹرینوں اور بسوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ تقریباً 89 ٹرینیں مہاراشٹر، گجرات، پنجاب، کرناٹک، کیرالہ، تلنگانہ اور دوسری ریاستوں سے ان ورکرز کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ہفتے کے دن یہ ٹرینیں اپنی منزل کو پہنچ رہی ہے۔ تقریباً 70,000 ورکرز یہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کے علاوہ اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی تقریباً 10,000 بسیں ان مزدوروں کو بحفاظت واپس لا رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کورونا وائرس کی وبا کو ایک شدید چیلنج بتاتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتی، اس لیے اسے ریاستی حکومتوں کو ساتھ لے کر شفافیت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ حکمت عملی بناتے ہوئے لاک ڈاؤن کھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ PMO کے ذریعے حکومت نہیں کی جا سکتی، تمام ریاستوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، ان کے تعاون کے بغیر کورونا لڑائی میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گٹرس نے آج کہا کہ نئے کورونا وائرس کی عالمگیر وبا نفرت کی سونامی کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے آج جاری کردہ اپنے بیان میں خبردار کیا کہ موجودہ وبا کے دور میں اجنبیوں سے خوف، الزام تراشی اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ملکوں اور خطوں میں غیر ملکیوں اور مسلمانوں پر حملے ہوئے، جبکہ تارکین وطن و پناہ گزینوں کو بھی اس وبا کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سیاسی قائدین پر زور دیا کہ تمام رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ اور تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل تعلیم پر بھی زور دیا جائے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 2,75,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,15,000 سے زائد ہو گئی۔ اٹلی میں مزید 274 افراد ہلاک ہوئے، جس سے ہلاکتیں 29,000 سے زائد ہو گئی۔ نیوزی لینڈ میں 5,288 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، برازیل میں 8,609، ترکی میں 3,641، سویڈن میں 3,000، سوئٹزرلینڈ میں 1,810 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ کینیڈا میں 4,400 سے زائد ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی امور اور دعوت و ارشاد کی وزارت کے اعلان کے مطابق مملکت کے مختلف صوبوں میں جراثیم کش مواد کے ذریعے مساجد کی تطہیر کے منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا حصہ ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 22,119 مساجد کی تطہیر ہو چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دوران بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں مسجد بیت المکرم میں نماز جمعہ کا ایک منظر دیکھنے میں آیا ہے، جہاں مصلیان سماجی فاصلے سے نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ کورونا وائرس کے سبب یہاں بھی سماجی فاصلے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مصلیوں کے بیچ میں تقریباً 1 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا تھا۔
اقوام متحدہ نے حکومتوں، کمپنیوں اور ارب پتی شخصیتوں سے اپیل کی ہے کہ مخدوش اور غریب ملکوں میں کورونا وائرس وبا سے لڑنے میں ہنگامی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے $6.5 بلین امریکی ڈالر کے فنڈ میں عطیہ دیں۔ یو این نے انتباہ دیا کہ اس فنڈ کی تشکیل میں ناکامی فاقے کی وبا، قحط سالی، فسادات اور مزید لڑائی جھگڑے کا موجب بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ماننا ہے کہ افریقی خطے میں زیادہ تر غریب ممالک واقع ہیں، جہاں پہلے سے کمزور معیشت کووڈ-19 کے بعد تباہ حال ہو چکی ہے۔ یو این کے انسانی بنیادوں پر اقدامات کرنے والے ادارے کے سربراہ مارک نے کہا کہ کووڈ-19 نے اب تقریباً ہر ملک کو متاثر کر دیا ہے اور سارے زمین پر شاید ہی کوئی فرد اس مرض سے یا اس کے خوف سے بچا ہوا ہے۔ ایک سے زیادہ خاندان جمع ہونے پر 10,000 ریال جرمانے کا سعودی عرب کے حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے ضابطوں اور سزاؤں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ان ضابطوں میں اجتماع سے مراد اسے 5 افراد یا اس سے زیادہ کا ایک جگہ جمع ہونا جن کا ایک دوسرے سے کوئی رہائشی تعلق نہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ہر طرح اور شکل و صورت کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جا رہی ہے، خواہ اس کا تعلق خاندان سے یا غیر خاندان سے، گھروں میں ہو یا گیسٹ ہاؤس یا کھلے مقامات میں، تقریبات یا تعزیت یا گپ شپ کی مجلس ہو، سب پر پابندی عائد ہے۔ شہر حیدرآباد میں 45 دن کے لاک ڈاؤن کے طویل عرصے کے بعد شہر کی سڑکوں پر بھاری ٹریفک آج دیکھی گئی۔ حکومت نے لاک ڈاؤن قوانین میں نرمی کرتے ہوئے الیکٹریکل، اسٹیل، سیمنٹ، ہارڈ ویئر کی دکانات کو ریڈ زون میں بھی کھولنے کی اجازت دی، جس کے بعد شہر کی سڑکوں پر اچانک ٹریفک امڑ پڑی۔ بعض مقامات پر تو ٹریفک جام کی صورتحال بھی دیکھی گئی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شراب کی فروخت کی اجازت کے بعد شراب خریدنے کے لیے کثیر تعداد میں عوام سڑکوں پر گاڑیوں کے ساتھ دکھائی دیے اور وائن شاپس کے روبرو لمبی قطاریں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس آج اس وقت حیرت کا شکار ہو گئی جب دونوں شہروں کے اہم جنکشن سکندرآباد پیراڈائز سرکل، سکندرآباد بیگم پیٹ روڈ، JNTU کوکٹ پلی، ماساب ٹینک چوراہا، نلگنڈا چوراہا اور آرام گڑھ چوراہے پر ٹریفک جام ہو گئی تھی۔ IT کمپنیوں کے 30% ملازمین کو بھی آفس جانے کی اجازت دی گئی اور بعض سرکاری دفاتر نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے وابستہ ملازمین دفتر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سکندرآباد کے بیشتر علاقوں کی سڑکوں پر کاروں کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس ہو رہا تھا کہ آیا لاک ڈاؤن ختم تو نہیں ہو گیا ہے۔ حالانکہ 3 کلومیٹر کے لزوم پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہنوز کارروائی جاری ہے، لیکن ضروری اشیاء کے زمرے میں سیمنٹ، اسٹیل، ہارڈ ویئر وغیرہ کو شامل کرنے پر ان دکانات کے مالکین سڑکوں پر دکھائی دیے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی نے ریاست کے تمام پولیس کمشنران اور ضلع SPs کو لاک ڈاؤن کے دوران ضبط گاڑیوں کو مالکین کے حوالے کرنے کی ہدایت دی۔ DGP نے 4 نکات پر مشتمل ایک آرڈر جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ضبط شدہ گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے نتیجے میں انہیں متعلقہ عدالت کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان گاڑیوں کو رکھنے مناسب جگہ موجود ہے۔ اس پس منظر میں گاڑیوں کو مالکین کے حوالے کیا جائے۔ ریاست کے تمام اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کو کارروائی کرنے ہدایت دی گئی۔ DGP نے کہا کہ موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت درج مقدمات کے تحت ضبط گاڑیوں کو جرمانے کی ادائیگی پر حوالے کیا جا سکتا ہے، جبکہ تعزیرات ہند کے دفعہ 188 کے تحت ضبط گاڑیوں کو مالکین کے ڈکلیریشن اور 1,000 روپے کے بانڈ پر موٹر سائیکل اور آٹوز کو حوالے کیا جا سکتا ہے، جبکہ کاروں کے لیے 2,000 روپے کا بانڈ ضروری ہے۔ پرانے شہر کے علاقے چار مینار میں واقع نظامیہ طبی کالج، جو ان دنوں کوارنٹائن سینٹر میں تبدیل کیا گیا ہے، اس ہاسپٹل میں لاپرواہی اور بے احتیاطی کی کئی مثالیں سامنے آ رہی ہے اور کوارنٹائن سینٹر عملاً سرکاری لاپرواہی اور سونچلے سلوک کی مثال بن گیا ہے، جہاں عملے کو ماسک، سینیٹائزر و دیگر احتیاطی اشیاء بھی سربراہ نہیں کی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل کے داخلے میں ریسیپشنسٹ عملے کو تک احتیاطی اشیاء میسر نہیں اور نہ ہی اس کے عدم استعمال اور عدم سربراہی پر کوئی وضاحت کرنے والا موجود ہے۔ پرانے شہر میں اس ہاسپٹل کو کوارنٹائن سینٹر قرار دیے جانے کے بعد عوام میں خوف کا ماحول بنا ہوا ہے اور عوام میں وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ تاہم اب عملے کی جانب سے اس طرح کی لاپرواہی عوام میں خوف و دہشت کا سبب بنی ہوئی ہے کہ آیا کوارنٹائن سینٹر جہاں کورونا سے متاثرہ مریضوں کو رکھا گیا، اس ہاسپٹل کے عملے میں احتیاطی اقدامات کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ وہ ماسک نہیں لگاتے اور نہ ہی سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک کو یقینی بنانے تلنگانہ پولیس کی جانب سے ایک خصوصی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ DGP مہندر ریڈی نے بتایا کہ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیپ لرننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے گا، جس کے تحت ریاست کے تمام CCTV کیمروں سے ان شہریوں کی نشاندہی کی جائے گی جن کے چہروں پر ماسک نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے متعارف ٹیکنیک کا پہلے حیدرآباد، سائبرآباد اور رچہ کنڈے میں استعمال کیا جائے گا اور سڑکوں پر بغیر ماسک سے گھومنے والے افراد پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت نے بغیر ماسک گھر کے باہر نکلنے اور عوامی مقامات پر گھومنے پر 1,000 روپے کا جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی سے کئی افراد کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔
वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर एक हामिला खातून की आज शहर के गांधी हॉस्पिटल में कामयाब जदगी की गई। हैदराबाद के काला पत्थर से ताल्लुक रखने वाली 27 साल खातून जो वायरस से मुतासिर थी, इनकी आज सीजरिन के जरिए जदगी अंजाम दी गई। पैदा होने वाला बच्चा और मां दोनों सेहतमंद है। बच्चे का वजन 3 किलो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि जुमेरात की शाम 5 बजे से जुम्मे की शाम 5 बजे तक रियासत में कोरोना वायरस के 10 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह अब तक तेलंगाना में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1132 हो गई है और आज 34 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए।